أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک عقل، شعور اور علم رکھنے والی مخلوق بنایا ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پہ اتارتے وقت یہ کہا کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ میری ہدایت اگر آئے تو اما یأتینکم منی ھدی، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، تو اس میں بھی اس چیز کا اظہار ہے کہ میری طرف سے ہدایت ضرور آئے گی، میری طرف سے ہدایت ضرور آئے گی. من تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور پھر اس ہدایت کے قبول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر داعیہ رکھا ہوا ہے. انسان کو الہام فرمایا ہے خیر اور شر کا، الہمھا فجورھا وتقواھا، اور دل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رجحان رکھا ہوا ہے کہ خیر کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور شر سے نفور ہوتا ہے، اور خیر کا کام کرتا ہے تو اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اگر شر والا کام کرتا ہے تو اس کا ملامت کرتا ہے، اس کے اندر سے اس کو ملامت ہوتی ہے کہ یہ تو نے اچھا نہیں کیا. اور ایک یعنی گہرا شعور انسان کے اندر بھلائی کا ہے اور برائی کا بھی ہے. وہ جو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا استفتی قلبک، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دل سے پوچھے، اور البر مطمئنۃ الیہ نفسک والاثم ما حاک فی صدرک. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو طریقہ زندگی دین اسلام وہ پسند فرمایا ہے اور مقرر فرمایا ہے، تو اس کے لیے اس کے اندر بھی داعیہ رکھا ہوا ہے. اور پھر کسی پہ بس نہیں کی. اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میری طرف سے رہنمائی بھی آئے گی، اور اس رہنمائی کو پہنچانے والے اللہ رب العزت کے نبی اور رسول وہ بھی آئے گے. یہ نذیر اور بشیر اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے منتخب فرمائے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اور جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے اور انسان کے ساتھ فرشتہ بھی لگا ہوا ہے، قرین ہے. فرشتہ بھی قرین ہے اور شیطان بھی قرین ہے، جن بھی قرین ہے انسان. فرشتہ جو ہے وہ انسان کو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جن جو ہے وہ انسان کو، شیطان جو ہے وہ قرین السوء، وہ انسان کی برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو اندر بھی شعور موجود ہے اور قرین بھی موجود ہے، خیر والا بھی اور شر والا بھی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. یہ شیطان قرین جو ہے یہ بھی قیامت والے دن انسان کے خلاف ہی گواہی دیتے ہیں، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اور اللہ رب العزت نے یہ قرین بھی ساتھ لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بھی بھیجے. اور یہ جیسا کہ یہ آیت اور دوسرے مقامات پر
الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. یقصون علیکم آیاتی یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا. ہم اپنے جانوں پر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے رسول آئے. وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. اور اسی طرح سورہ زمر میں بھی ہے کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. اور اسی طرح الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا كلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. تو یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کے پاس ڈرانے والے بھیجے، پیغام پہنچانے والے بھیجے. اور یہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی آپ حق لے کر آئے ہیں. وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے. کون آیا بندوں کے پاس؟ اللہ کے رسول آئے. اللہ کے رسول آئے حق کو لے کر بشیرا و نذیرا. اس حق کو قبول کرو، اس کا دنیا اور آخرت میں بہت اچھا صلہ ملنے والا ہے، اس کے نتائج بہت اچھے. اور اگر اس حق سے منہ موڑو گے اور اس کو ٹکراؤ گے اور اس سے لڑو گے، اس کی مخالفت کرو گے، تو اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہے، آخرت میں بھی اچھا نہیں ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور ان من امت، ان جو ہے یہاں نافیہ ہے. ان من امت نہیں ہے کوئی بھی امت، الا خلا فیہا نذیر مگر اس میں گزرا ہے کوئی ڈرانے والا. تو ہر امت کے اندر اللہ کی طرف سے ڈرانے والے آئے ہیں، اور آپ بھی ان کے لیے ڈرانے کے لیے آئے ہیں. اور جو سب سے بڑی چیز ہے جس سے ڈراتے ہیں یہ آنے والے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول بشیر اور نذیر، وہ ہے اللہ رب العزت کی پکڑ اس دنیا میں اور سب سے بڑی پکڑ آخرت کی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. اللہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا تھا انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. تو نوح علیہ السلام اختلاف ہونے کے بعد نوح علیہ السلام سب سے پہلے آنے والے رسول. پہلے تو جو نبی آئے ہیں جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام یہ پہلے آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے. اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ جب لوگوں نے دین چھوڑ کے، اور دین کیا چھوڑا؟ توحید چھوڑ کے جب انہوں نے شرک کیا، یہ انسانیت کا سب سے بڑا زوال ہے اور سب سے بڑا انحراف ہے کہ وہ اللہ کی توحید چھوڑ دیں. اللہ رب العزت کی احدیت اور وحدانیت
اس سے منحرف ہو جائے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور وہ پہلے رسول تھے اختلاف کی نما ہونے کے بعد، اور پھر اللہ رب العزت کے رسول جو ہیں وہ ثم ارسلنا رسولنا تترا، ایسے ہے سورۃ المومنون میں ثم ارسلنا رسولنا تترا كلما جاءهم رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. تو پھر اللہ رب العزت نے تسلسل کے ساتھ لگاتار رسول بھیجے، ثم ارسلنا رسولنا تترا، تو یہ آتے رہے، اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے تسلی دی، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی جو آئے ہیں ان لوگوں نے ان کا اچھا استقبال نہیں کیا، لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یہ نہیں کہ ان کے لیے آنکھیں بچھائی ہوں اور ان کو سراخوں پہ بٹھایا ہو، ایسا نہیں کیا، بلکہ جو خیر خواہ بن کے آئے اور چاہتے بھی کچھ نہیں، مانگتے بھی کچھ نہیں، اور ہیں بھی خیر خواہ، اللہ اکبر، دنیا اور آخرت کی بلائی کا دستور لے کے آئے ہیں، اس کا راستہ لے کر آئے ہیں جس سے تم ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہو گے، کامیاب اور کامران رہو گے، وہ راستہ لے کر آئے، انہیں کی دشمنی، اور پیچھے گر کے لگے دشمنوں، شیطان بھی دشمن اور شیطان کے کرندے بھی دشمن. انسان کتنا ظالم ہے، ظلوماً جہولا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے لوگوں کا بھی یہی رویہ رہا، انہوں نے بھی ایسے کیا، انہوں نے بھی جھٹلائے. جاءتهم رسلهم بالبينات، معجزات لے کے آئے، بالزبر، کتابیں لے کے آئے، وبالکتاب المنیر، روشن کتاب لے کے آئے. زبور کی جمع زبر. اللہ رب العزت نے جو کتابیں صحیفوں کی شکل میں اور اللہ رب العزت نے بھیجی ہیں، قرآن مجید میں تو صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا ذکر آیا ہے، اور یہ کتابوں کا ذکر آیا ہے. انزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان وآتینا داؤد زبورا. لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول نقل کیا گیا ہے تفسیر کی کتابوں میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے جو صحیفے آئے ہیں وہ 104 ہیں، آسمانی کتابیں جو آئی ہیں نا وہ 104 ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ 104 ہیں. کچھ 100 صحیفے تھے نا اور کتابیں تھیں، ان کا اللہ رب العزت نے سارا علم جو ہے وہ 4 کتابوں میں جمع کیا، تورات، زبور، انجیل. اور تورات، زبور، انجیل کا جو علم ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جمع کیا، وہ قرآن میں. اور قرآن مجید کا جو علم ہے اللہ رب العزت نے اس کا سارا نچوڑ اور لب لباب، خلاصہ، اور اس کا جو افسردہ ہے وہ اللہ رب العزت نے حزب المفصل میں جمع کر دیا، سورہ کاف سے لے کر سورۃ الناس تک، حزب المفصل. اور حزب المفصل جو ہے اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا جو محور اور مرکز ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سارے دین کی اساس ہے، یہ ہے دین کا محور، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے دین کا محور ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے زبر آئے ہیں، ابھی زبری والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں اللہ رب العزت نے 2 کھولی ہوئی. ایک تو یہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے صحیفے کی شکل میں اتاری، اور ایک اور بھی کتاب ہے جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور وہ اس کائنات کی کتاب ہے. بڑی اچھی کتاب ہے وہ، 2 قرآن. وہ غلام جیلانی برق، ڈاکٹر غلام جیلانی برق، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، بڑی دلچسپ ہے اور بڑی اچھی کتاب ہے. وہ کہتا ہے قرآن 2 ہے، ایک قرآن ہے یہ جو کائنات ہے ہمارے سامنے پھیلی ہوئی، اس کی ہر چیز اللہ رب العزت کی
ہستی اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت کی گواہی دے رہی ہے. یہ کھلی ہوئی کتاب ہے. کسی چیز کا آپ مطالعہ شروع کر دیں آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گی. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ ساری کائنات کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. اسی صورت کی آیت ہے جس کو ہمارے زیر مطالعہ اس وقت سورۃ آل عمران. وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. یہ ہر چیز اس کو یاد دلا رہی ہے، اور جو اولو الالباب ہے یذکرون اللہ، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ایک یہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے کھولی ہوئی عقل والوں کی. فإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اس میں بھی آیات ہے، اس میں بھی آیات. تو ایک کتاب منیر تو یہ ہے، اور دوسری کتاب منیر جو نبی اور رسول لے کے آئے ہیں، یا ان کو کتاب دی گئی یا پہلی کتاب کی تجدید کرتے ہوئے اور اس کی یاد دہانی کرتے ہوئے وہ آئے. اور جیسے بنی اسرائیل کے نبی جو ہیں وہ تورات ان کی شریعت تھی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعائیں سکھائی، ان کو اللہ رب العزت سے حمد و ثنا کے کلمات تعلیم فرمائے، حکمت کی باتیں. اسی طرح حکمت سلیمان وہ بھی موجود ہے، مثال اور حکمت کی باتیں سلیمان علیہ السلام کی، اور بھی نبیوں کی ایسی چیزیں موجود ہیں ان کتابوں کے اندر. یہ جو پرانی ہے نا عہد قدیم کی، ٹوٹل میرا خیال ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 39 بنتی ہے. 39 تعداد ہے ان کتابوں یہ جو اس کے اندر موجود ہے. یہ جو انجیل کی ہیں یہ شاید 17 ہے، اناجیل والا عہدنامہ جدید ہے، باقی جو ہے نا وہ عہدنامہ قدیم کے اندر ہے. تو یہ مختلف کتابیں جو ہیں یہ بھی اللہ رب العزت نے دی ہیں ان کو، لیکن کتاب کے ساتھ معلم کتاب بھی اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. کتاب اکیلی نہیں بھیجی، اس لیے کہ اکیلی کتاب جو ہے نا یہ کام نہیں کرتی. انسان کو پیغام تو مل جاتا ہے لکھا ہوا، لیکن انسان کے اوپر جو اثر انداز ہونے والی چیز ہے نا وہ انسان کی صحبت ہے. وہ انسان کے ساتھ جڑنا ہے. جب انسان کے ساتھ جڑتا ہے نا تو چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور پھر انسان کی طرف جو فیض منتقل ہوتا ہے، ایک جس نے اس کا اثر قبول کیا ہے اور اس کی زندگی کے اندر اس کا اثر ہے، پھر وہ اثر انسانوں کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسی لیے بھیجا. اگر انسان کی ہدایت کے لیے کتاب کافی ہوتی اللہ تعالیٰ کتابیں بھیج دیتا، لوگ پڑھ لیتے. اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر کے بھیج دیتا، لوگ سن لیتے. نہ کیسٹ جو ہے یہ کام کرتی ہے اور نہ جو ہے کتابیں کام کرتی ہیں. انسان بناتے ہیں. انسان کتابیں تو حروف سکھاتی ہیں، انسان بناتے ہیں. اس لیے جن لوگوں نے کتابوں سے پڑھا ہے بہت بڑی کمی رہ گئی، بہت بڑی کمی رہ گئی. بیچارے ٹھیک ہے معلومات ہوتی ہیں لیکن فیض نہیں ہوتا. فیض کیا ہوتا ہے؟ فیض یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طرف جو ہے نا وہ انسان کے روحانی اور نفسیاتی اثرات منتقل ہو جائیں. یہ چیز جو ہے نا یہ صحبت کے ساتھ ملتی ہے، محبت کے ساتھ ملتی ہے، قربت کے ساتھ ملتی ہے، حسن ظن کے ساتھ ملتی ہے.
اور انسان کے اندر لینے کا جذبہ ہو، تلقی کا، اس کے ساتھ ملتی ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی، اس کے بغیر نہیں ملتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا، اللہ کے رسول کا ادب کا، تعظیم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارثوں کا ادب سکھایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور پھر فرمایا لیس منا من لم یعرف لعالمنا، جو ہمارے عالم کا حق نہیں پہچانتا، لیس منا۔ اور کن عالما، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقبول ہے، مرفوعاً تو صحیح نہیں ہے لیکن ان کا قول صحیح ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک، کن عالما او متعلما، تو عالم بنو، عالم ہو یا متعلم ہو یا مستمع ہو، سننے والا، او محبا، یا ان سے محبت کرنے والا۔ یہ کیٹاگری ہے ان لوگوں کی جو ہدایت یافتہ ہے اور خوش نصیب ہے۔ پانچویں کیٹاگری میں نہ جانا کہ ان سب سے بے تعلق ہو جاؤ، فتح لگا کرنا برباد ہو جاؤ۔ تو یہ چیز جو ہے نا کہ اللہ رب العزت نے نذیر بھیجے، صرف نظارہ ہی نہیں، صرف ڈراوا ہی نہیں دے دیا، لکھی ہوئی پرچی آ گئی یا کوئی آواز سن لی لوگوں نے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، نبیوں اور رسولوں نے نذیر اور بشیر جو بن کر آئے انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، اور زندگی کے ساتھ ہی بنتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مجموعہ ہے نا صورتوں کا، سورۃ الاحزاب کے بعد، اس مجموعے کے اندر توحید اور رسالت ہی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، توحید اور رسالت، توحید اور رسالت کا بیان ہے ان صورتوں۔ سورہ سبا سے لے کر یہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ مجموعہ چلتا ہے، سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین، الصافات، سورہ زمر، اور اسی طرح سے یہ حامیم والی صورتیں چلتی ہیں، اور پھر جا کر ختم ہوتا ہے کس کے اوپر؟ یہ مجموعہ سورۃ الحجرات کے اوپر، سورۃ الحجرات کا یہ مجموعہ، اس میں توحید اور رسالت جو ہے نا یہ مضمون ہے، مرکزی مضمون ہے اس میں۔ ماشاءاللہ جو آپ میں حافظ ہے نا وہ تو اپنا قرآن پکا کرے، اور جو حافظ نہیں ہے نا وہ عزم کر لیں گے ہم نے یہ کرنا ہے، قرآن کے حافظ بنا۔ حافظ جو ہے نا یہ اس علم کی بنیاد، حفظ جو ہے نا، حفظ القرآن اور حفظ الحدیث، یہ اس کا بہت اہتمام کرے، یہی علم ہے، اصل علم ہے ہی قرآن و سنت۔ باقی تو جو ہے نا وہ کوئی مسالے ہیں اور کچھ ڈیکوریشن ہے اور کچھ جو ہے نا وہ علوم اعلیٰ ہے جن کے ساتھ انسان کو سمجھ آتی ہے قرآن اور حدیث کے۔ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کے بغیر بندہ مجتہد بن سکتا ہے؟ صرف احکام کی آیتیں یاد، کہتے ہیں کیسے؟ قرآن مجید کو صرف احکام کی آیتیں؟ قرآن مجید کی تو ہر آیت کے اندر حکم ہے، ہر آیت کے اندر علم القلوب، علم الاخلاق اور علم الواقع اور علم الاولین، علم الآخرین۔ اللہ رب العزت نے تو اس کو علم کا سمندر بنایا ہوا ہے، جہاں سے آپ پڑھیں گے آپ کو علم ملے گا، اور پھر ختم نہیں ہوتا، جیسے جیسے آپ اس سے لیتے جاتے ہیں اسی طرح اور سے اور نکلتا ہے، اور سے اور نکلتا ہے۔ ہمارے استاد تھے رحمہ اللہ وفرغ، حضرت حافظ عبداللہ صاحب بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، تو کہتے جب میں فارغ ہوا تو میں حافظ نہیں تھا، پھر بڑے حافظ صاحب کے پاس گئے تو حافظ صاحب نے توجہ دلائی، پھر میں نے یاد کر لیا، پھر میں نے خود کر لیا، حافظین بڑے تھے، پھر میں نے یاد کر، اور پھر روز منزل پڑھتے تھے، روز منزل پڑھتے تیز ہوتے تھے لیکن پڑھتے ہوتے تھے تو اللہ بس ان کی آنکھوں سے ہنسی جا رہی ہے، ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں ادھر ہنسو رہے ہیں۔
رحمہ اللہ رحمہ اللہ قرآن کے ساتھ جڑو، قرآن کے ساتھ جڑو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے اور میرے براؤ قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ۔ ادھر کانگڑے والے کے رہنے والے تھے، راوی کی بولی بولتے تھے، یہ جانگڑیوں کی بولی ہوتی ہے۔ اور میرے براؤ